يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے چند بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے والدین کے لیے بھی یہ دن بہت بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بچوں کو قرآن پاک یاد رکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جن چیزوں کو علم کہا جاتا ہے اور لوگ اسے پڑھا لکھا قرار دیتے ہیں، وہ دو طرح کے علوم ہیں. ایک علم وہ ہے جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. سائنس ہے، آرٹ ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، بیرسٹری ہے، وکالت ہے، وغیرہ. اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں، اگرچہ لوگ اسے علم کہیں، لیکن حقیقت میں یہ علم نہیں ہے بلکہ ذریعہ معاش ہے، کہ ان کے ذریعے سے آدمی دنیا میں کمائی کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ جمع کر سکتا ہے، دولت اکٹھی کر سکتا ہے. اور ایک آدمی کی ذات کے اعتبار سے اس علم کا فائدہ بہت محدود سے محدود تر ہے، کیونکہ آدمی زیادہ تر
اگر دنیاوی لائن کے اعتبار سے اچھی ڈگری حاصل کرے تو 30-35 سال تو خالی پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. اب اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ جو پڑھا ہے اس کا فائدہ شروع ہی ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے باوجود بھی معاشی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں. کوئی ضمانت نہیں. ہاں کچھ کو مل بھی جاتی، نفی بھی نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، اور 70 سال سے اوپر کم ہی لوگ جا پائیں گے. تو 35 سال پڑھنے میں لگائے، 35 سال اور مانگ لو، اس میں کھا لیں کما لیں. لیکن جب موت آ جائے گی اور اس دنیا سے رخصتی ہوگی اور اگلے عالم کے اندر آدمی جائے گا تو یہ علم وہاں کام نہیں آنے والا ہے. ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بھئی قبر کے اندر ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑا اچھا انتظام ہو بحیثیت ڈاکٹر ہونے کے، کہ بھئی بہت بڑا MBBS MS MD آیا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے ایئر کنڈیشن قبر بنا دی جائے اللہ کی طرف سے. زندگی بھر یہ انجینئرنگ کرتا رہا تو اب اس کی قبر اس اعتبار سے اچھی ہو جائے کہ یہ انجینئر ہے. اور دیگر علوم کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا سارا فائدہ جبھی تک ہے جب تک دم میں دم اور جان میں جان. مرنے کے بعد اس بنیاد پر کوئی فائدہ حاصل آدمی نہیں کر پاتا. یہ تو ہوا ایک علم کا حال جسے لوگ علم کہتے ہیں، حقیقت میں وہ معاش. اور دوسرا علم وہ ہے میرے بھائیوں جو علم دین کہلاتا ہے، جو علم شریعت کہلاتا ہے، جس کا سر چشمہ قرآن مقدس ہے، جس کو لے کر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ علم حقیقت میں ذاتی اعتبار سے واقعتاً علم کہلائے جانے کے لائق، کیونکہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اس کا فائدہ قبر کے زمانے میں بھی ہونے والا ہے، اور اس کا فائدہ اور عظیم نفع انشاءاللہ آخرت میں بھی ضرور بھی ضرور اہل علم کو ملنے والا ہے. یہی وہ علم ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی مانگنے کی بات آئی کہ ربی زدنی علما، اس سے علم دین علم شریعت ہی مراد. جہاں الذین اوتوا العلم جیسی آیات آئیں وہاں بھی یہ علم کتاب مراد ہے. اور جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان سے پوچھئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے. اس علم سے علم شریعت مراد ہے، علم قرآنی مراد ہے، علوم حدیثی مراد ہے. اس لیے جو حضرات بھی اس علم دین کی طلب میں لگے ہوئے ہیں یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، سب سے زیادہ
سعادت مند ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے، اور جسے حفظ قرآن کی دولت مل جائے اس کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ قرآن کی اسے برکات حاصل ہوں گی، اور میدان حشر میں بھی اسے عزت ملے گی۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا جنت کے منازل پر سیڑھی لگا کر پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور ایسے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ جہاں تیرا آخری پڑھنا ہوگا وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ تو کہاں پہنچے گا یہ حافظ قرآن؟ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اسی علم دین سے ملنے والا ہے۔ یہ میں خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دنیا کی چکا چوند کا دور ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی لائن پہ لگاتا ہے تو اسے طعنے سننے پڑتے ہیں کہ لو میاں اسے کیا بنا دیا، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، اور مسجد کا لوٹا بن جائے گا اور مدرسے کی چٹائی بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ ہمارے ہی رشتہ دار ہمیں آ کر کے ایسی باتیں سناتے ہیں، لیکن قیامت میں جب عزت ملے گی اس حافظ کو اور عزت ملے گی اس کے والدین کو، تو یہ سب طعنہ دینے والے کفِ افسوس ملیں گے، اور انہیں حسرت ہوگی کہ ہم کتنی بڑی محرومی کے ساتھ یہاں پر آئے۔ اسی طرح بعض مرتبہ یہ حافظ قرآن بچے اپنے گھر جاتے ہیں اور رشتہ داروں کے بچے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو کبھی انہیں بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم نے کیوں یہ علم نہیں پڑھا، تو ہم بھی بڑے ہائی فائی بن جاتے اور فلاں بن جاتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو شخص علم دین کو کسی دوسرے علم کے مقابلے میں کمتر سمجھے گا، اس سے بڑا ناقدرہ، اس سے بڑا ناشکرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ جو سعادت عطا کی ہے یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، یہ منتخب بندوں کو ملتی ہے۔ اس کی قدر کرنی ہے، اس پر شکر بجا لانا۔ جو ہمارے حفاظ کرام ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ خالی رمضانی حافظ بن کے نہ رہ جائے، کہ بسا اوقات حافظ جو ہے وہ ناظرہ خاں سے کم قرآن پڑھتا ہے کہ میں تو حافظ ہوں، مجھے کیا ضرورت، میرا کام تو بس رمضان کا ہے، سننے کا یا سنانے کا۔ سال بھر غفلت رہتی ہے اور جب شب برات ہو جاتی ہے تو اب گھن شروع ہوتی، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ اللہ نے جب حفظ قرآن کی سعادت عطا کی تو زندگی بھر اسے پڑھنا ہے، اٹھتے پڑھنا ہے، بیٹھتے پڑھنا ہے، چلتے پڑھنا ہے، پھرتے پڑھنا ہے۔ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو ایک دعا قرآن کے ختم پر پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک جز ہے، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ مجھے اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، راتوں رات، دنوں دنوں۔ تو حافظ قرآن کی زبان قرآن پڑھنے سے تربتر رہنی چاہیے ہر وقت۔ خاص طور پر جو سنن و نوافل ہیں ان میں بھی ترتیب قرآن پڑھنے کا معمول بنایا جائے تو آسانی سے قرآن یاد بھی رہ سکتا ہے، پڑھنے کی زیادہ توفیق بھی ہو سکتی ہے۔ ان بچوں کو بھی ابھی سے عادی بنائیں، جب ان کا دور نکالا جائے تو اوابین میں ان سے پڑھوایا جائے،
اشراق میں پڑھایا جائے تاکہ ان کی عادت بنے اور قرآن سے ان کا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے وابستہ رہنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے، قرآن ہی پر زندگی، قرآن ہی پر موت عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ مدرسے کا نام ہی فیضان العلوم ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو مزید عام فرمائے۔ اساتذہ، طلباء، معاونین، منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا کرائیں گے؟ نہیں اب آپ ہی دعا، وہ رسمی آپ ہی کر دیں۔ آیا